السلام علیکم ناظرین، آج پھر میں آپ کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ملک خداداد کا بھکاری بادشاہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ بے اولاد تھا شاید، ورنہ اتنی آرام سے کون سا بادشاہ انتقال کرتا تھا۔ اکثر تو اپنی اولاد کے ہاتھوں مارے جاتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ بادشاہ کی وفات پر وزیر باتدبیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھکاری تھا۔ سو بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پیشہ ور بھکاری نکلا۔ صدر دروازے پر دستک دے کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے کو وزیروں مشیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس زیب تن کروایا گیا۔ چیتروں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخوں بھرے جوتے کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے اور کشکول۔ بھلا بادشاہ کے گلے میں کشکول کیوں کر لٹکتا؟ تو سونے چاندی کے دوہری اور سچے موتیوں کی مالا نے کشکول کی جگہ لے لی۔ یوں بھکاری بادشاہ کے دن اور رات آرام اور چین سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسائے ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والوں کا طاقتور بادشاہ تو لڑک گیا ہے، اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں جتنا بھیک مانگنے کا۔ ذل الہی نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوئے اور کہا کہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے کہ اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ سو اے میری سپاہ کے سالارو، حملہ اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک سے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئی تو باغم باغ دربار میں پہنچے، جہاں سابقہ بھکاری عرف بادشاہ سلامت انگور کھانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود۔ مخبر نے تخلیے کی درخواست کی جسے عالم پناہ نے رد کر کے سرِ عام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جہاں کی اما پاؤں تو عرض کروں کہ ہمسائے ملک کے بادشاہ اپنی افواج کو حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج ملک کی سرحدوں سے آگے بھکاری بادشاہ کی بستی کے حدود عرب تک پہنچ گئی۔ مخبر تو مخبر، فصیلوں پر کھڑے پہرے داروں نے بھی دشمن کے عظیم الشان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب لگے دربار کی طرف دوڑ لگانے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے ایک پھول موتیے دا مار مار کر جگایا کہ عالم پناہ، خدا کی پناہ، ذرا باہر کی خبر لے، دشمن سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنے اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کی بوٹوں کی دھمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہر ہی سکون کا سانس لیا تھا
کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرے داروں پر دشمن کے اڑتے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوفزدہ ہو گئے۔ اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں کھلیانوں کو چھوڑ کر محل کی طرف بھاگ چلے، اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کی طرف رخ کیا۔ راستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی، اس کو موت اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حالت ذرا بستی کی فوج کے سپہ سالار اور امور مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر ناک منہ بند کر کے اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے نعرے محل کی در و دیوار کو ہلا رہے تھے، تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھیں۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بڑے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے، جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کی عوام کو دشمن کی چہرہ دستیوں سے بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی، اور کچھ لمحوں بعد خوابگاہ سے ذل الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹی جوتی اور کشکول گلے میں ڈالے بھکاری نمودار ہوا۔ گلا صاف کر کے بولا، بھائیو، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کبھی بھیک وغیرہ مانگنی ہو تو خاکسار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازشات کا شکریہ۔ میرا تو اس مملکت میں کچھ لینا دینا نہیں، سو جو کشکول اور ٹاٹ پہن کر آیا تھا وہی پہن کر جا رہا ہوں۔ اب آپ جانے اور آپ کی بستی آباد رہو تے شاد رہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وہ سکت نہیں رکھتا، یعنی جس کا کام اسی کو سانجھے۔ شکریہ۔